السلام علیکم. ہے دوستوں, کیا حال چال ہے؟ دس از صدیق اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل SEO ٹیکنیکل. دوستوں, تو میں نے آپ کے لیے یہ کورس لے آیا ہے, تو آپ کائنڈلی اسٹارٹ سے دیکھتے رہیں. آج ہم لیکچر نمبر 5 کا آغاز کرتے ہیں. لیکچر نمبر 4 میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا. ہم یہ مینیو بار میں ہوم کا سٹارٹ کیا تھا لیکچر نمبر 4 میں, اور اس سے پہلے بھی یہ آفس بٹن اور یہ جو اس میں جتنی بھی انٹروڈکشن فرسٹ کلاس تھی سب میں نے ڈیٹیل سے اسی لیکچر میں نے پڑھا ہے. تو آپ وہ بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کا کورس کمپلیٹ ہو جائے. یہاں تک ہم آئے تھے, ٹھیک ہے. اب اسی لیکچر میں ہم یہ پڑھنے والے ہیں کہ یہ جو مینیو بار ہے اسی میں جو ہوم میں ہم نے کلپ بورڈ فون یہ پڑھی تھی. آج ہم پیراگراف سٹارٹ کرنے والے ہیں کہ پیراگراف ہم کس طرح اپنے لیے بنائیں گے, اور وہ پیراگراف اگر ہم لکھتے ہیں تو اسی میں مختلف قسم چیزوں کا چینجنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو ہم کس طرح کریں گے. تو وہ بہت ضروری ہے. آج ہم اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ وہ ہم کس طرح کریں گے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو آج کا ٹاپک ہے وہ ذرا لینتھی بھی نہ ہو جائے, اور میں یہ ہوم کا جتنا بھی اسی میں آگے فنکشن ہے وہ میں کور کر لوں, ٹھیک ہے. لیکن کوشش یہ بھی ہے کہ آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دوں. خیر, اگر یہ 2 لیکچر پہ چلا گیا تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. میرا صرف مقصد یہی ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے, آپ ڈیٹیل سے ہر چیز کو سمجھ لیں, ٹھیک ہے. تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. لیکچر نمبر 5 میں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہو تو ایک ریکویسٹ ہے, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیں. تو ہم کیا پڑھیں گے آج پیراگراف کے حوالے سے. یہاں تک ہم نے پڑھ لی تھی, اور ابھی پیراگراف کے حوالے سے ہم پڑھیں گے کہ پیراگراف میں ہم کیا کیا چینجنگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلے میں ایک پیراگراف لکھ لیتا ہوں. اسی طرح میں نے ایک پیراگراف لکھ لیا, ٹھیک ہے. یہ 3 پیراگراف بن گئے. یہ اگر آپ یہاں پہ آئیں, ٹھیک ہے, اسی پہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو لائن لکھ لی ہے اسی کے یہاں پہ میں تھوڑا اس کو بلٹ دینا چاہتا ہوں, تو آپ اس پہ کلک کر لیں, ٹھیک ہے. یہ اسی پہ یا سٹارٹ سے اگر آپ نے کی لکھائی نہیں کی وہ سٹارٹ سے آپ دینا چاہتے ہو تو سٹارٹ سے بھی دے سکتے ہو, یا آپ پہلے لکھائی کور کر لیں پھر اس کے بعد بھی آپ ایزیلی وہ کر سکتے ہیں. سارے پہ دینا چاہتے ہو تو سارے سلیکٹ کر لیں, اسی پیراگراف پہ تو اسی کو والا کو سلیکٹ کر لیں, جتنا بھی آپ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کی ڈاکومنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. میں یہ بولٹ والا دینا چاہیے, یہ والا, ٹھیک ہے. پیراگراف یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر لائن پہ اسی طرح اگر میں اس پہ ایک بلٹ لگا لوں, ٹھیک ہے, اسی طرح جتنا بھی لائن میں لکھتے جاؤں گا, انٹر کرتے جاؤں گا, تو یہ دیکھ لیں یہ بلٹ لگتا جائے گا, صحیح ہے. تو اسی طرح یہ تو پیراگراف ہے, پیراگراف میں ایک لگے گا. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسی کو میں یہ والا دینا چاہتا ہوں. میں خیر نیچے لے جاتا ہوں یہ, ٹھیک ہے. اسی طرح میں یہ ایک لائن ابھی میں کہتا ہوں کہ اسی پہ یہاں سے یہ والا بلٹ لگ جائے, یہ والا لگ جائے, یہ والا, جو بھی آپ کی مرضی ہے, جو بھی آپ کی چوائس ہے, تو آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بلٹ ہم یہاں سے لگا سکتے ہیں پیراگراف پہ یا لائن پہ. نہیں ہے تو آپ وہاں سے سمبل بھی اٹھا سکتے ہیں, جو سمبل آپ لگانا چاہتے ہو یہ کسٹم آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ والا جو بھی آپ کی مرضی ہے وہ اسی میں بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ دیکھ بہت زیادہ سمبل ہے, یہاں پہ آ جائیں, جو بھی آپ کو اچھی لگی ہے وہ اس پہ کلک کر لیں, ٹھیک ہے. لیٹ سپوز میں یہ دینے والا یہ والا
یہ آنا، ٹھیک ہے۔ اس کی یہ کریکٹر کوڈ ہے، یہاں سے بھی یہ دیکھ اس پہ لگ گیا، اوکے میں کر لوں تو یہاں پہ لگ جائے گا۔ دیکھ اگر آپ کہتے کہ نہیں میں اسی کے اس کے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں، پکچر لگا لیتا ہوں، تو پکچر بھی آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی پہ کلک کرو، اسی پہ، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنے سسٹم سے کوئی پکچر اٹھا لیتا ہوں، وہ لگا لیتا ہوں، اپنا پکچر لگا لیتا ہوں کسی پیراگراف کے سٹارٹ پہ یا لائن کے سٹارٹ پہ، تو وہ آپ پکچر لگا لیں جہاں پہ بھی آپ کا پکچر موجود ہو، تو یا جو بھی پکچر آپ لگانا چاہتے تو اس پہ کلک کر لیں، یہ دیکھ وہ پکچر لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں نمبر پہ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بلٹ میں نہیں لگا لیتا ہوں، یا کسی پیراگراف پہ میں نے بلٹ لگاتا ہوں کسی پہ نمبر، تو نمبر بھی لگا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر کیا ہے، نمبر میں یہاں میں نمبر لگا لینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آ جائے، یہ دیکھ نمبر بھی لگا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ڈاٹ یا یہ بریکٹ والا، اس طرح رومن ورڈز اگر آئے، الفابیٹ آپ لگا سکتے ہو، اسمال، تو اسی طرح آپ لگا سکتے ہیں، دیکھ۔ اب اس کے بعد دیکھ میں نے کیا کروں گا، یہ اگر میں نے یہاں پہ لگا لیا اس طرح، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ دیکھ، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں یار آگے اس طرح کرتا ہوں کہ یہ والا لگا لیتا ہوں، یہ والا، ٹھیک ہے، ادھر تک یہی لگ گیا، اس کے بعد یہ لگ جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار اس کے بعد میں لگا لیتا ہوں کسی کی اور سی، اور پھر میں سلیکٹ کر لیتا ہوں ABC لگا لیتا ہوں، تو ABC اسی میں بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی اس کا یہ آپ ایک نمبر یعنی ایک لائن ہے یا ایک پیراگراف ہے، اسی میں پھر جز ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اسمال سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے، یا یہ یہاں سے اسی سے بھی کر سکتے ہیں، 1 2 اسی طرح ABC سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم چینج یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، دیکھ جتنا آپ لے جا سکتے ہیں تو وہ یہاں سے ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، مینولی آپ خود بھی کر سکتے ہو۔ ڈیفائن نیو نمبر فارمیٹ، تو آپ اپنی طرف سے نیو بھی لگا سکتے ہو، یہ والا لگا لیتے ہو، یہ والے، یہ دیکھ یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، اسی طرح فرسٹ آئے گا، سیکنڈ آئے گا، تھرڈ آئے گا، ٹھیک ہے۔ بہت مختلف قسم ہے، اس میں آپ پھر اپنی اس میں پریکٹس کر لیں، چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ پریکٹس کے بغیر نہیں ہوتا ہے، پریکٹس لازمی کرنا ہے، بار بار کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اس چیزوں کا۔ لیفٹ سے کرنا ہے، سینٹر سے کرنا ہے، اور رائٹ سے کرنا ہے۔ لیفٹ مین مطلب آپ کو تو پتہ ہے، لیفٹ سے یعنی یہ نمبر لگے گا، رائٹ سے لگے گا، سینٹر میں یہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح میں سینٹر میں کلک لیتا ہوں، یہ دیکھ، اگر میں کہتا ہوں کہ اس کا، ٹھیک ہے، اچھا یہ تھا کیا نمبر۔ ابھی یہاں یہ کیا ہے، یہاں پہ آپ آ جائے، سیٹ نمبر، آپ سیٹ نمبر سیٹ کر دیتے ہیں، یہاں پہ کیا، یہ والا، یہ آپ نے سلیکٹ کر دیا، یہاں پہ آ گئے۔ آپ کہتے ہو کہ میں اس ویلیو کو یہ ہے، اور اس کے بعد کنٹینیو فرام پریویس لسٹ، جو پریویس لسٹ میں جو نمبر ہے اسی سے آپ کنٹینیو کر سکتے ہو، یا اسٹارٹ سے نیو آپ کر سکتے ہو، تو اسٹارٹ سے نیو لگ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ اسٹارٹ سے نیو لگے گا، کنٹینیو ہے تو وہاں پہ اگر ایک ہے تو یہاں دو لگے گا، ٹھیک ہے، اسی طرح۔ تو یہ تھا نمبر۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں کیا، اسی کے، یہ ملٹی لیول لسٹ کیا ہے، ملٹی لیول لسٹ یہ، اور آپ کہتے ہیں کہ میں اسی پہ اسی طرح کچھ فارمیٹ لگانا چاہتا ہوں، یہ دیکھ 1 2
یو آئی لگا سکتے 1 2 یہ ملٹی لیول، ٹھیک ہے، اس میں پر اسٹائل بھی چینج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ لکائی کا اسٹائل جو ہے وہ بھی چینج ہو رہی ہے۔ اسی طرح چینج لیول جس طرح اسی کے ڈیفائن ملٹی اپنی طرف سے بھی لگا سکتے ہو، جتنا پاؤنڈ اس کا آپ پہلے پاؤنڈ کلیئر کر لے کہ میں یہ پاؤنڈ والا یا 10 نیو رومن ہے تو 10 نیو رومن لکھ لیا یہاں پہ، ٹھیک ہے، 10 نیو رومن پاؤنڈ کا اسٹائل مجھے پسند ہے وہ میں لگا لیتا ہوں۔ یہاں پہ ریگولر ہو، اٹالک ہو، بولڈ اٹالک دونوں، تو اس کی سائز کتنی ہو، ٹھیک ہے، اور باقی اس کی کلر بھی آپ دے سکتے ہو، جس طرح میں یہ کلر دیتا ہوں، جتنا یہ پریویو آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی سمبل ہے۔ یہاں پہ جس طرح یہ میں کلر چینج کرتا ہوں لکائی کا کلر چینج ہوگا، تو یہاں پہ جس طرح آپ کو نظر آ رہے شو ہو رہے ہیں تو یہ آپ کو پسند آ گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح تو پھر آپ اوکے پہ کلک کر لیں اور اسی طرح اوکے وہی لگ جائے گا۔ اپنی طرف سے ایک اچھی چیز بھی تیار کر سکتے ہیں، تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنا آپ محنت کرتے ہیں اتنا آپ کا جو کام ہے وہ اچھا لگے گا، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے محنت کرنا کسی کا ضائع نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تھا۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں اسی پہ، اس کا مطلب یہ ہے سپورٹ میں یہ ختم کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہے کہ اگر آپ پیراگراف یہ اسٹارٹ سے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سینٹر پہ چلے جائے تو یہ اسی پہ کلک کر لے تو سینٹر پہ چلے جائے گا، اسٹارٹ ہے تو اسٹارٹ سے، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ ہے اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ کا مطلب یہ ہے 1 2 3 4 5 6، اسی طرح یہ اسینڈنگ فارم ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مجھے ڈسینڈنگ فارم میں چاہیے، یعنی 6 الٹا جو ہوتے ہیں 6 5 4 3 2 1، تو یہ سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے، اس طرح آپ ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، نمبر بھی، میں نمبر کرتا ہوں ٹیکسٹ، آپ خود بھی کر سکتے ہیں، یہ دیکھ نمبر ٹیکسٹ ڈیٹ جو بھی آپ اسینڈنگ ڈسینڈنگ کرنا چاہتے تو سلیکٹ کر لیں۔ یہ اسینڈنگ فارم میں ڈسینڈنگ میں لے جانا چاہتا ہوں، یہ چیک، یہ دیکھ الٹا ہو گیا 6 5 4 3 2 1۔ اگر آپ واپس اسینڈنگ پہ لے آنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر لیں، ٹھیک ہے، اور اسینڈنگ پہ کلک کر لیں، اوکے کر لیں۔ یہ آپ پیراگراف میں یعنی ٹیبل میں بھی کر سکتے ہیں، جتنا اسی طرح لکھائی ہو تو لکھائی میں بھی آپ کر سکتے ہیں، ہاریزونٹلی اور ٹھیک ہے، وہ آپ سلیکٹ کر لیں اسینڈنگ ڈسینڈنگ، یعنی ٹیکسٹ ہو، الفابیٹس ہو ABCD Z تک ہو، تو وہ اگر آپ نے ڈسینڈنگ کر لے تو الٹا ہو گیا، تو الٹا ہو جائے گا، الٹا اگر آپ نے ڈسینڈنگ میں ہے تو ڈسینڈنگ، آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ کبھی کبھار کسی جگہ بھی ضرورت پڑتی ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں یہ پیراگراف والا جو پوائنٹنگ ہے مارک اپ ہے، یہ ہمیں یہ شو کر رہا ہے کہ اسی میں کہاں کہاں پہ پوائنٹ ہے، کہاں کہاں پہ پیراگراف ہے، یعنی جہاں پہ بھی آپ کا انٹر لگا ہو اور یا کوئی کاما ہو یا پیراگراف ہو سلیش ہو تو وہ آپ کو شو کرے گا۔ اگر آپ مجھے اس طرح اندازہ نہیں ہے، ایک چیز میں دیکھوں گا کہ پیراگراف کہاں ہے، یعنی کاما کہاں پہ ہے، اس طرح سلیش کہاں پہ ہے اور پیراگراف کہاں پہ ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے اندازہ نہیں ہے، یہ تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک پیراگراف ہے، یہ دوسرا ہے، اس طرح اگر آپ جلتے لکائی کر لے اور آپ نے اس میں انٹر دبائی ہوئی اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یار اس میں یہ ایک پیراگراف بنتا ہے یا 3 پیراگراف بنتا ہے، کتنے بنتا ہے، تو آپ وہ یہاں سے آسانی سے چیک کر سکتے ہیں، سلیکٹ کر لیں، اسی پہ کلک کر لیں، آپ کو شو ہو جائے گا کہ یہ دیکھ آپ کا ایک پیراگراف یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا 4 5 6، اسی طرح پیراگراف بنے گا۔ یہ کیوں 1 2 3 جو 3 لائن ہے اور 3.5 جو لائن ہے اس کے بعد پیراگراف، یہ اسی طرح لکھائی کیا ہوا ہے کہ اس میں انٹر نہیں دبائے، اس کے بعد پھر انٹر دبایا ہے، تو جہاں پہ انٹر آ گیا تو وہاں پہ آپ کو پیراگراف شو ہوگا۔ یہ دیکھ جہاں پہ کاما ہے یہاں پہ ڈاٹ آپ کو دی ہوئی ہے، یہ ڈاٹ ہے، یہ دیکھ اگر میں یہ والا سلیکٹ کر لوں
اسی سے یہ جو ڈاٹڈ ہے یہ ہٹ جائے گا. ٹھیک، دوبارہ میں نے کلک کر دیا تو مارک اپ جو تھا وہ ریموو ہو گیا. پھر اس کے بعد آتے ہیں یہ جو لکھائی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں یہ والا جو لکھائی ہے، یہ والا میں لکھائی اسی پیج میں لیفٹ سائڈ سے لکھائی کرنا چاہتا ہوں، تو آلریڈی لیفٹ سے سلیکٹ ہوئی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں سینٹر سے، لیفٹ سے شارٹ کٹ ہے کنٹرول ایل. آپ سینٹر سے کرتے ہو کہ یہ لکھائی میرا سینٹر سے سٹارٹ ہو، تو اس کا شارٹ کٹ ہے کنٹرول ای، اور یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ دیکھ، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں رائٹ سے، تو کنٹرول آر شارٹ کٹ ہے، رائٹ سے بھی آپ کا لکھائی سٹارٹ، اسی طرح آپ کا لکھائی ہوگا رائٹ سے. ٹھیک ہے، اس طرح ایڈجسٹ ہوگا. تو یہ لکھائی کرنے جس طرح میں کچھ نئے لکھائی کر دیتا ہوں. براؤن باکس جمپ اوور لیزی ڈاگ، یہ جو میں نے لائن لکھ لی ہے، اس پہ مجھے یاد بھی آ گیا، آپ کو بتا بھی دوں. دا کوئک براؤن فاکس جمپس اوور دا لیزی ڈاگ، یہ ایک لائن ہے، سینٹینس ہے، تو یہ آپ یاد کر لیں. اس پہ آپ کا ٹائپنگ اچھی ہو رہی ہے. اگر آپ اس پہ ٹائپنگ سٹارٹ کر لینا تو اسی میں اے ٹو زیڈ ورڈ موجود ہے، تو اسی پہ آپ پریکٹس کرتے جائیں تو آپ کا جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ اچھی بن جائے گا. تو اسی طرح یہ دیکھ لیں، میں کہتا ہوں کہ یہ لکھائی جو ہے یہ سینٹر پہ چلے جائیں. یہ دیکھ سینٹر پہ ہو، کہتا ہوں کہ نہیں رائٹ پہ، تو رائٹ کی طرف ہو، کہتا ہوں کہ ایڈجسٹ رہے تو جس طرح پہلے ہی تھا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ یہ جو میں نے لکھائی کی ہے، یا ایک یہ لائن میں نے لکھ لی ہے، اس کے بعد ایک ہی لائن یعنی اسپیس، دو لائنوں کے درمیان ایک لائن کی اسپیس آ جائے، تو پھر آپ کہاں سے کر سکیں گے؟ یہاں سے. لیٹ سپوز میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں، یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ ایک لائن کا اسپیس بن. یہ دیکھ اس کی جو اسپیسنگ ہے وہ کم ہو گئی. میں کہتا ہوں نہیں 1.15. اسی طرح آپ سے جس طرح مانگی ہو یا جس طرح آپ کو اچھی لگی ہو، وہ ڈاکومنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح بنانا ہے، تو اسی حساب سے آپ اس کا لائننگ سیٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھ 1.5 3 پی لین لے جاتے تو اس میں 3 لین اسپیسنگ رہ گئی ہے. اسی طرح اگر آپ اس پہ لکھائی کرتے ہو نا، یہ دیکھ، کیونکہ آپ نے اسی کا سیٹنگ اس طرح کی. اگر اس طرح آپ کے سسٹم میں ہو، یعنی آپ کے اس طرح مسئلہ، تو یہاں سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں. ان پہ آ جائیں تو یہ ہو جائے. ٹھیک ہے. لین اسپیسنگ آپشن یہ یہاں سے بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ سارا یہ ایک اندر ایک ٹیبل میں، پیراگراف میں سب اکٹھے دی ہوئی ہے. یہ سب یہی چیزیں جو میں نے پہلے بتائی ہیں. یہ ایلیمنٹ ہے، لیفٹ اور رائٹ اور سینٹر. ٹھیک ہے. یہ باڈی ٹیکسٹ ہے 120. اس طرح ایڈینشل ہے، یہ لیفٹ سے کتنا فاصلے پہ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں لیفٹ سے کتنے فاصلے پہ، رائٹ سے. یہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تھوڑی 2-3 چیزیں کور کر لوں. تو یہ تھا لین اسپیسنگ کا. اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ریموو کر لوں، یعنی ایڈ کر لوں اسپیسنگ بیفور، وہ بھی کر سکتے. یہ دیکھ، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ریموو کر لیں تو ریموو ہوگی. اٹس مین یہ ہے. یہ دیکھیں، میں یعنی یہ 2 پیراگرافوں کے درمیان جو فاصلہ ہے میں یہ ختم کرنا چاہتا ہوں، تو میں ریموو پہ کلک کر دیتا ہوں، وہ ختم ہو گیا. تو لازمی بات ہے اگر آپ اسی میں اسپیسنگ دینا چاہتے ہو تو دے سکتے ہیں، نہیں ہے تو دینا چاہتے ہیں تو یہ دے دیں. کتنا فاصلے پہ وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں پیراگراف کے بعد پورے طور پر دوسرا پیراگراف سٹارٹ ہو جائے، تو آپ وہاں سے ریموو کر لیں تو دوسرا پیراگراف سٹارٹ ہو جائے گا. یہ تھا ہمارا پیراگراف کا سیٹنگ. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا. یہ جو ہے یہ والا جو یہ ڈاٹ ہے، اس پہ کلک کر لیں تو یہ جو جتنا بھی چیز ہے یہ دیکھ اس کا یہ پریویو ہے. آپ یہاں پہ بھی کلک کر سکتے ہو.
یہاں پہ آپ کو ہر چیز کے پیچھے آپ کو جانا پڑے گا، یہ چینج ہوگا پھر اوکے کرنا ہوگا۔ یہاں پہ آپ کو اس طرح پریویو دیتا ہے، اس طرح میں نے یہ دیکھ ڈونٹ ایڈ اسپیس بٹوین پیراگراف آف دا سیم اسٹائل، یہ دیکھ جو نیچے لاسٹ والا ہم نے آپشن پڑھا یہ۔ تو اسی طرح آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح سینٹر سے یہ دیکھ کئی سینٹر میں آ گیا، اس طرح میں نے آپ کو ادھر ہی سمجھا دیا یہ والا۔ تو یہ تھوڑا فرنٹ پہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے، ڈائریکٹلی ہم ادھر سے چینج کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کا تھوڑا مستقل چینجنگ کروا لیں، اوکے اس کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز اسی طرح ہمیں پیراگراف چاہیے، اسی طرح ہمیں لائن چاہیے، تو پھر آپ اس پہ کلک کریں، یہاں پہ آ جائے، یہاں پہ اپنے لیے سمپل بنا لیں، اوکے کر لیں، بس وہ اسی طرح بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس طرح میں کچھ چینجنگ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس کا جو لیفٹ ہے وہ لکھائی 1 انچ پہ ہو، 2 انچ پہ ہو، 3، جتنا بھی آپ کر سکتے ہو۔ رائٹ پہ اسی طرح پیج سے اتنا فاصلے پہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسپیسنگ اس کا کتنا ہو، فرسٹ لائن ہو، ہیڈنگ ہو، اس آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کتنا فاصلے پہ۔ یہ دیکھ بھائی مینولی آپ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ فرسٹ لائن جو ہے یا ہینگنگ ہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے تو نہیں کر۔ یہ دیکھ میں یہاں پہ کلک کر لیتا ہوں، چینجنگ ہو رہی ہے، یہاں پہ پریویو آپ کو دیکھ رہی ہے، دیکھ یہاں سے سیدھا ہو گیا، 9 ہے تو 9۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والا جو لائن ہے، پہلے والا یہ لائن تھوڑا اس میں اسپیس آ جائے، یہ دیکھ اس میں اسپیس آ گئی، یعنی جو لیٹر میں آپ لکھتے ہو نا ڈیئر سر، اس کے بعد ریسپیکٹفلی آئی بیگ ٹو سے یا جو بھی لیٹر آپ لکھنا چاہتے ہیں، تو وہ تھوڑا ڈیئر سر کے تھوڑا آگے لکھ لیتے ہیں، ریسپیکٹفلی آئی بیگ ٹو سے۔ تو اسی کے لیے آپ یہاں پہ فرسٹ لائن لکھ لیں، اور ہاں اس طرح میں سلیکٹ کر لیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ لائن یہاں پہ آ گئی، یہ دیکھ یہ یور یہاں پہ تھا، یہ ادھر آ گئی۔ تو اسی طرح آپ کیا کر سکتے ہیں، اس طرح اگر آپ لکھ لیں یہ لائن، یہ دیکھ سینٹر پہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں سے اوپر اپنا وہاں پہ جائیں، فرسٹ لائن ختم کر لیں اور باقی کر لیں، یہ ادھر چلا گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ لکھ لیں ڈیئر سر، جو بھی ہو، تو اسی طرح بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ایزی ہے۔ اسی کے بعد ہے یہ مرر، اس کی ایک کاپی بن جاتی ہے اگر مرر پہ کلک کرتے ہیں، یہ پھر ان سائڈ آؤٹ سائڈ ہوگا، یہ لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ ہے، یہ اس کی مرر مطلب اٹ مین لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن، اس کی مرر اس طرح بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان سائڈ آؤٹ سائڈ، جو ان سائڈ ہے یا آؤٹ سائڈ ہے، اسی طرح آپ کی لکھائی۔ اس کے بعد اسپیسنگ ہے، وہی ہے جو آپ اسپیسنگ کتنی پہ، یعنی یہ دیکھیں اس پیراگراف کو میں یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں، میں کہہ دیتا ہوں اس کو لیٹ سپوز یہ میرے ساتھ کی 3 پیراگراف ہے، ابھی اس میں کیا کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ میں کہہ دیتا ہوں کہ اسی میں یہ اسپیسنگ میں بڑھا لیتا ہوں، تو وہاں سے بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا، وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ سارا چیزیں اکٹھی آپ اپنی مرضی کا لگا لیں اور اوکے کر لیں۔ بائی ڈیفالٹ بھی کر سکتے ہو آپ یہاں سے، اور یہاں سے ٹیبل سے بھی آپ کر سکتے ہو کہ ٹیبل میں جو سینٹر میں لگانا چاہتے ہو اس کا لکھائی اتنا کر لینا چاہتے ہو، یہ والا میں کہتا ہوں کہ یہ لگا لیں، یہ اس کی جو لیٹر ہے یہ لگ جائے، ٹھیک ہے، کیا کلیئر آل سارے جو ختم ہو جائے وہ لگ جائے، تو اسی طرح بھی آپ کر سکتے ہو، ادھر سے لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے اندر تھا، اور یہ اس کی جو سارا جو اس کا یہ جو آپشن ہے وہ انہوں نے باہر رکھی ہوئی ہے آسانی کے لیے، تو آپ اندر سے بھی لگا سکتے ہو، باہر سے بھی۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں اسٹائل کی طرف، تو اسٹائل یہ ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں،
لیکن یہ اس نے آلریڈی پہلے سے بنائی ہوئی ہے، اس پہ ورکنگ کی ہوئی ہے، تو ہمارے لیے ایک ایزی بنائے انہوں نے۔ اسی طرح کہ میں کہتا ہوں اس طرح فارمیٹ بن جائے، اس طرح فارمیٹ بن جائے، اس طرح سٹائل، یہ دیکھ آلریڈی پہلے سے اٹالک بھی ہے، اس کا جو سب ٹائٹل ہے وہ سب کچھ چینج ہوا ہے، انہوں نے آلریڈی پہلے فارمیٹ بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس طرح فارمیٹ بناتے ہیں تو اس پہ ہمارا ٹائم لگے گا، تو ڈائریکٹلی ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے ہم لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کا۔ اسی میں اور بھی ہے، یہاں پہ کلک کر لیں، ٹھیک ہے، یہ والا ہے، جتنا آپ کی مرضی ہے تو لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ کلک کر لیں، یہ دیکھیں سب نظر آ گئے، کلیئر فارمیٹ، سیو سلیکشن، اپلائی اسٹائل۔ تو اپلائی اسٹائل آپ کو جو بھی یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہو، اس کی جو یہ والا ہے آپ کہتے ہو اپنی، یعنی اپنے لیے بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سینٹر پہ آ جائے، یہ دیکھ، اور میں کہتا ہوں اس کا جو یہ اسی طرح ہو جائے آٹومیٹک، اس کا کلر یعنی نیچے جو ہے یہ اسی طرح آ جائے، اٹالک ہو جائے، اور یہ دیکھ اسی کلر میں بن جائے گا، اسی طرح کلر جس طرح انہوں نے پتھر میں نے سلیکٹ کیا، تو یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ اس کا فارمیٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں اسی پہ، یہ تو وہی ہے، یعنی کنٹرول زیڈ یعنی انڈو، یا یہاں سے آپ یہ ایرو پہ دیکھ جا سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھ اسی پہ میں یہ سٹائل ہے پہلے سے سیٹ ہے نا، اسی سٹائل میں مجھے چاہیے، یہ دیکھ اسی میں وہ جو میں نے لائن کی بات کر رہا تھا، یہ دیکھ فرسٹ لائن جو ہے اس میں تھوڑا گیپ آتا ہے، اسی طرح آپ خود بھی یہاں سے کر سکتے ہو، ریسیٹ بھی کر سکتے ہو، ریموو بھی یہاں سے کر سکتے ہو۔ دیکھ جو بھی دو اور 2003 کا سٹائل آپ کو پسند ہے تو ہو، 7 کا یہ آلریڈی 7 پہ ہم لگے ہوئے، تو اسی طرح اس میں آپ کلر دینا چاہتے ہیں تو کلر دے دیں۔ اگر آپ کہتے ہو کہ اسی کا میں اور بھی مزید اس میں کچھ چینجنگ کرنا چاہتا ہوں، تو جو بھی آپ کی مرضی ہو تو آپ جا سکتے ہو اس میں، نیو کریٹ نیو اپنی مرضی سے یہاں سے بھی تیار کر سکتے ہو، جو بھی ہیڈنگ آپ کو اچھی لگی ہو تو وہ یہاں سے آپ اس کے لیے کئی سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے، اسی کا، اور نام دے دیں اس کا، جو بھی نام آپ دیتے ہیں تو اسی طرح یہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ تو تھا کیا، یہ دیکھیں یہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں فائنڈ پہ، تو فائنڈ بہت لازمی ہے، کس طرح آپ کو کہیں آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کس طرح لازمی ہے، یہ دیکھ یہ ہے کنٹرول اے، کنٹرول اے، کنٹرول سی، کنٹرول وی، اس کا میں نے کاپی لے لیا۔ میں کہتا ہوں شارٹ کٹ اس کا ہے کنٹرول ایف فائنڈ کا، ٹھیک ہے، یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس آپ نے ایک تھیسس لکھی ہوئی ہو یا جو بھی ہے، آپ کے پاس پیجز بہت زیادہ ہے، اس میں آپ کے پاس 50 پیجز ہے، اس میں آپ کہتے ہیں کہ اس میں مجھے فائنڈ کر لے ٹیب بورڈ کہاں پر ہے، تو آپ ٹیب لکھ لے اور فائنڈ نیکسٹ پیج کلک کر لے یا انٹر کلک کر، یہ دیکھ ٹیب، آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے چاہیے یور ورڈز کہاں پہ ہوگا، جو ورڈز آپ جتنے بھی پیجز ہو آپ کو فائنڈ کرنا ہو تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ایزیلی، یہ دیکھ یور مجھے دکھائے گا، نیکسٹ پہ کلک کرتے جائیں تو آپ کو، یا آپ کہتے ہیں کہ مجھے ہائی لائٹ کر لو تو ہائی لائٹ بھی کرے گا، ہائی لائٹ کر دیا، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ریپلیس، تو ریپلیس یہاں سے بھی ریپلیس آپ سلیکٹ کر سکتے ہو، یہاں سے بھی، ٹھیک ہے۔ یہ کنٹرول ایپ آپ نے اگر کلک کر دیا تو اسی میں 3 آپشن آپ کو ہوگا، آپ چینج کر سکتے ہیں، فائنڈ، ریپلیس، گو ٹو۔ ریپلیس یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو یور ورڈ ہے یا جو ورڈ ہے اسی میں لیٹ سپوز یور ورڈ ہے، آپ کہتے ہیں کہ یور نہیں ہے، یورز نہیں ہے، یور ہے، یا یو ہے یا اور ہے، جو بھی ہے،
آپ جو جس پہ چینج کرنا چاہتے ہو، ریپلیس کرنا چاہتے ہو، تو وہ آپ وہی ورڈ آپ یہاں ٹیپ کر لیں۔ پھر سپوز میں یور کی جگہ میں کہتا ہوں کہ یور نہیں ہے، یہ اور ہے، ٹھیک ہے، اور اسی میں یہ یور ورڈ جو ہے یہ 1000 دفعہ ٹیپ ہوئی ہے یا 100 دفعہ ہے، جتنا بھی وقت ہے کہ ایک ایک کے پیچھے میں جاتا ہوں، یہ چینج کرتا ہوں، تو یہ میرا بہت ٹائم لگے گا۔ تو ایزیلی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں، پہلے وہ فائنڈ کر لیں یا ڈائریکٹ آ جائے ریپلیس پہ، اسی میں یور جو ورڈ ہے آپ وہ ہائی لائٹ کر لیں کہ کون سا والے میں کرنا چاہتا ہوں، پہلے چیک کر لیں، پھر اس کے بعد ریپلیس کر لیں، اور جو بھی ورڈز ہو آپ اسی پہ چینج کرنا چاہتے ہو وہ یہاں پہ کلک کر لیں۔ ریپلیس آل یا 1 by 1 بھی کر سکتے ہیں آپ۔ ریپلیس یہ دیکھ، ریپلیس آل اگر آپ نے کر دیا، یا آپ کہتے ہیں کہ یہ والا میں چینج نہیں کرنا چاہیے، نیکسٹ پہ چلے جائیں، تو یہ چھوڑ دے گا، نیکسٹ پہ جائے گا۔ یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی یور صحیح ہے، اور پہ چلے یہ یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ریپلیس کرتے، ریپلیس ہو، ٹھیک ہے۔ وہ جو یہ دیکھ میں کہہ دیتا ہوں ریپلیس، تو ہر جو یور ورڈ تھا وہ ریپلیس ہو گیا۔ ریپلیس آل تو سب ریپلیس ہو گئے، جتنا بھی ورڈز تھا وہ سب ریپلیس ہو گئے۔ تو فائنڈ اور ریپلیس بہت ضروری ہے اس وجہ سے کہ آپ کے لیے بڑی آسانی لے کر آتا ہے۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں سلیکٹ پہ۔ سلیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ سلیکٹ آل یا سلیکٹ کوئی آبجیکٹ آپ سلیکٹ کرتے ہو، سلیکٹ کنٹرول اے آل سلیکٹ ہو گیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں، سلیکٹ آل یہاں پہ آلریڈی سلیکٹ ہے، یہاں سے کلک کریں، سلیکٹ آل پہ کلک کریں، تو یہ سلیکٹ آل ہو گیا۔ تو جی دوستو یہ تھا مینیو بار میں ہوم۔ یہ تھوڑا لینتھی ہو گیا لیکچر، تو اگر کسی جگہ پہ آپ کو کنفیوژن ہو تو وہ کمنٹ باکس میں بتا دیں۔ امید کرتا ہوں کوئی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے ہر چیز ڈیٹیل سے پڑھا دی ہے تاکہ آپ کی سمجھ آ جائے۔ تو اس کے بعد کل ہم پڑھیں گے انسرٹ کے حوالے سے کہ انسرٹ میں ہم یہ دیکھ پیج کور کرنا، یہ سب چیز بہت ضروری ہوتا ہے یہ بھی۔ تو انسرٹ کی طرف ہم کل انشاءاللہ بڑھیں گے، لیکچر نمبر 6 میں وہ ہم اس کا سٹارٹ کریں گے انسرٹ کا۔ تو آج تک اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اور نئے ہو تو یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کا آئیکن دبا لیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ویڈیو ٹائم پہ ملتی رہی اور آپ دیکھتے رہیے اور اسی سے فائدہ لیں۔ تو میں اجازت لیتا ہوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔